بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الصمد کے بارے میں۔ الصمد لغت کے اعتبار سے صمد یصمد کہتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ الصمد یعنی وہ جو سردار ہو، جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ نہ طلب کیا جاتا ہو۔ اسی طرح ایک اور قول ہے کہ وہ جس کی طرف ضرورت کے وقت قصد کیا جاتا ہو، اس کی طرف جایا جاتا ہو۔ اسمد الیہ کہتے ہیں اسندہ کے معنی میں سہارا لینا۔ صمد لغت میں صمد اس کو بھی کہتے ہیں جو زمین سے اونچا ہو اور سخت ہو۔ قرآن مجید میں صمد ایک جگہ وارد ہے۔ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ کے حق میں صمد کے معنی کیا ہیں؟ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صمد کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے اس کے معنی کے بارے میں۔ بعض کہتے ہیں یعنی جس کا پیٹ نہیں، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ مجاہد کہتے ہیں صمد یعنی جس کا پیٹ نہیں۔ حسن کہتے ہیں صمد یعنی جس کا پیٹ نہیں۔ شعبی کہتے ہیں جو نہ کھاتا ہو اس کو صمد کہتے ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ جو نہ کھاتا ہو اور نہ پیتا ہو۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز نہ نکلتی ہو۔ اکرمہ کہتے ہیں صمد یعنی جس سے کوئی چیز نہ نکلتی ہو، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ جنا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس سے کوئی چیز نہ نکلے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں صمد یعنی جو نہ جنا گیا ہے نہ وہ جنا ہے۔ بعض کہتے ہیں صمد یعنی سردار کے معنی میں جس کی سرداری ختم نہ ہوتی ہو۔ ابو وائل بھی یہی کہتے ہیں صمد یعنی سردار جس کی سرداری ختم نہ ہوتی ہو۔ بعض کہتے ہیں صمد کے معنی باقی رہنے والا جو فنا نہ ہوتا ہو۔ حسن قتادہ کہتے ہیں کہ باقی رہنے والا مخلوق کے بعد، سب مخلوق فنا ہو جائیں گے لیکن باقی رہنے والا وہ صمد ہے۔ قتادہ کہتے ہیں صمد یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ ابو جعفر کہتے ہیں صمد یعنی سردار جس کی طرف قصد کیا جاتا ہو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں اللہ الصمد یعنی جس کی طرف لوگ قصد کرتے ہوں اور اس سے اوپر کوئی نہ ہو۔ اور عرب کے لوگ جو عزت والے لوگ ان کے ہوتے ہیں ان کو صمد کہتے ہیں۔ زجاج کہتے ہیں کہ صمد یعنی سردار جس کی طرف ضرورت کے وقت قصد کیا جاتا ہو۔ خطابی فرماتے ہیں صمد یعنی سردار جس کی طرف کام کے معاملے کے وقت، کام کے وقت قصد کیا جاتا ہو اور پریشانی کے وقت اس کی طرف جایا جاتا ہو۔ اور صمد کے اصل معنی ہے قصد، اسی سے صمد ہے یعنی جس کی طرف قصد لوگ کرتے ہوں۔ ایک معنی یہ بھی ہے صمد یعنی ہمیشہ رہنے والا، ایک معنی یہ بھی ہے باقی رہنے والا مخلوق کے فنا ہونے کے بعد۔ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صمد یعنی بڑا سردار اس معنی میں ہے جس کا پیٹ نہ ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب ہم نے معلوم کیا کہ صمد اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی سردار ہے اور وہ اکیلا ہے جس کی طرف لوگ
رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، اور وہ ہے جو پرے ہے، پاک ہے ہر قسم سے، ہر قسم کی صفات سے جو بندوں کے لیے ہیں، جیسے کھانا پینا، ان تمام چیزوں سے پرے ہو، وہی جو ہے صمد ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْإِلَٰهُ السَّيِّدُ الصَّمَدُ الَّذِي حَمَدَتْ إِلَيْهِ الْخَلْقُ بِالْإِذْعَانِ الْكَامِلُ الْأَوْصَافِ كَمَالُهُ مَا فِيهِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ مِنْ نُقْصَانِ، کہ اللہ تبارک و تعالی معبود، سردار، بے نیاز، جس کی طرف لوگ رضامندی کے ساتھ اطاعت گزاری کرتے ہوئے قصد کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ کامل ہے صفت کے اعتبار سے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ تو جب ہم نے معلوم کیا اللہ تبارک و تعالی صمد ہے تو ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صمد کے بارے میں جو بھی اقوال ہیں تمام کے تمام اقوال صحیح ہیں، جیسا کہ طبرانی رحمہ اللہ نے کہا اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ تمام اقوال صحیح ہیں، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کی طرف لوگ قصد کرتے ہیں مصیبتوں کے وقت، ضرورتوں کے وقت، اور اس کی سرداری کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ صمد ہے جس کا پیٹ نہیں، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے بندوں کے بعد بھی۔ بغوی کہتے ہیں یہ تمام اقوال بیان کرنے کے بعد کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ صمد کو ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ صمد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی طرف انسان رجوع کرے۔ تو اگر ہم تفصیل میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے تو تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو سب سے پہلی بات اس میں جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے اور قابل تعریف ہے، اس کی سرداری کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کا فضل ہمیشہ ہے، عظیم ہے، اور وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صمد کے معنی یعنی جس کا پیٹ نہیں، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور کمال ہونے کے لیے، کمال کے لیے، کامل ہونے کے لیے یہ ضروری صفت ہے۔ اللہ نے کہا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ کھلاتا ہے نہیں کھاتا؟ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کھانے سے۔ اللہ نے کہا ایک اور جگہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نصارہ پر رد کیا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ اللہ نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، کہ مسیح بن مریم رسول ہیں اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، اور وہ دونوں کھایا کرتے تھے۔ تو جب کھایا کرتے تھے تو الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے سے بے نیاز ہے۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صمد کا ایک معنی یہ کہا گیا جو نہ جنا گیا ہو نہ جنا ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ اس کی طرح کوئی نہیں، اس کا نظیر کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا هل تعلم له سمیہ،
ایک اور جگہ کہا ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں، تو ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولد ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے اسی کی جنس سے ولد جبکہ اس کی طرح کوئی نہیں؟ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی والد بھی نہیں ہو سکتا، اور خود یہ بات بھی ہے کہ ولد ہونے کے لیے زوجہ ہو، بیوی ہو، اور اگر بیوی ہے کہیں گے تو پھر بات کیا آ جائے گی؟ وہ اللہ کی طرح ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ والد ہے نہ ولد ہے۔ اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنانے والا، کیسے اس کے لیے ولد ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے کہ صمد، اس کا ایک معنی یہ بتایا گیا کہ سردار ہے جس کی سرداری ختم نہ ہوتی ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صمد یعنی سردار جس کی سرداری مکمل ہو، شریف جس کی شرافت مکمل ہو، عظیم جس کی عظمت مکمل ہو، حلیم جس کا حلم مکمل ہو، غنی یعنی بے نیاز جس کی غنا مکمل ہو، جبار جس کی جبروت مکمل ہو، عالم جس کا علم مکمل ہو، حکیم جس کی حکمت مکمل ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی مکمل ہے ہر اعتبار سے، سرداری کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت ہے جو دوسروں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو سردار اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے کامل ہے، اللہ تعالی سردار ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے کہ صمد کا ایک معنی بتایا گیا باقی رہنے والا، جو کبھی فنا ہونے والا نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اول ہے جس کا ابتدا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی دائم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے بلا انتہا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سردار ہے اور اس کے لیے کمال ہے، تو وہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، اور اس میں کسی طرح کا نقص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واقع نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آ سکتا ہے۔ جس طرح انسان ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ سردار ہے تو ہو سکتا ہے کئی دنوں کے بعد وہ سرداری سے ہٹا دیا جائے، ہٹ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سردار ہونے میں اور انسان کے سردار ہونے میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے۔ تو صمد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پرے ہے، ہر لحاظ سے پرے ہے۔ اور جب ہم کہیں گے کہ صمد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے جس کا پیٹ نہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح احد ہے اسی طرح صمد ہے، یعنی پیٹ نہیں، اور وہ نہ کھاتا ہے، نہ وہ جنتا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، اور وہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو صمدانیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذاتی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے ہر چیز سے، اور ہر بات میں، ہر امر میں۔ پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ تو انسان بھی بے نیاز ہو سکتا ہے، لیکن انسان کتنا بھی بے نیاز ہو جائے لیکن ایک نہ ایک دن وہ کسی کا محتاج ضرور ہو جاتا ہے، اور خود وہ اللہ کا محتاج ہے۔ تو پھر وہ بے نیاز الگ ہے انسان کا ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے نیاز ہونا الگ ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بے نیاز نہ ہو، بلکہ سب محتاج ہیں، صرف اللہ ہی ہے
جو بے نیاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ضرورت کے وقت اور اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے کہا انت سیدنا، کہ آپ ہمارے سردار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما تقرب العباد الى اللہ بشیء افضل مما خرج منہ۔ تو کیا مطلب ہے مما خرج منہ؟ قرآن مراد ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مسیلمہ کذاب کا قرآن سنا تو کہا یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ سے نہیں نکلا ہے، اللہ سے نہیں نکلا ہے۔ مطلب کیا؟ تو نہیں نکلا ہے، اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلام نہیں نکلتا ہے، بلکہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ تو کرتا ہے اور کلام موجود ہے۔ نہیں نکلنے کا مطلب یعنی وہ کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، ورنہ اگر ہم جنا گیا ہے بولیں گے یا جنا ہے بولیں گے تو مطلب کیا؟ محتاج ہو گیا کسی کا وہ۔ آپ دیکھ لیں جننے میں کیا ہوتا ہے، تو وہ محتاج ہو گیا گویا کہ، اسی لیے اللہ نے کہا وہ نہ جنا گیا ہے نہ ہی وہ جنتا ہے۔ پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، سردار ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف رجوع نہ کرے مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت۔ اور انسان کے لیے یہ بھی چاہیے کہ وہ اخلاق کو اپنائے، اور اگر وہ سردار بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ بے نیاز ہو اور ہر لحاظ سے دوسروں کی مدد کرنے والا ہو، خود لینے والا نہ ہو۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میرے والد نے کہا میں سعد بن عبادہ کو دیکھا، حالانکہ ایک پکارنے والا جو ہے پکار رہا تھا کھانے کے لیے کہ من احب شحما ولحما فلیأتی سعدا، کہ جو بھی جو ہے گوشت کھانا چاہتا ہے وہ جو ہے سعد کے گھر آ جائے۔ پھر اس کے بیٹے کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح جو ہے پکارا کرتا تھا کہ جو بھی کھانا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ تو سردار جو ہے دوسروں کو کھلانے والا ہو، خود دوسروں سے لینے والا نہ ہو۔ ساتویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے متعلق صحیح حدیث میں موجود ہے کہ وہ ثلث قرآن ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ثلث قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے رات کے وقت اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی مشکل لگتا ہے کہ ثلث قرآن ختم کرے؟ تو صحابہ نے کہا کون پڑھ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ جو سورہ ہے وہ ثلث قرآن ہے۔ ایک اور روایت میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور قل هو اللہ احد کو ایک حصہ قرار دیا قرآن کے حصوں میں سے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 2 نام ہیں اور دونوں بڑے نام ہیں، کمال کے نام ہیں۔ یہ 2 نام دوسری صورتوں میں موجود نہیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الاحد، الصمد۔ اور احد انسان کو یہ معلوم کراتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور صمد یہ معلوم کراتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے ہر لحاظ سے، اس لیے کہ وہی صمد ہے، سردار ہے، اسی تک سرداری ختم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ناموں میں
یہ دو نام ہیں اور یہ دو نام اس صورت میں ہیں تو اس صورت کی بھی عزت اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ، اس سورت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو سروس قرآن کہا گیا۔